عبده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مخصوص، بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ بیان کرنے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس عظیم ذات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم مبارک مہینہ عطا فرمایا، تو ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ یقیناً اس مہینے کے فضائل، روزے کے فضائل، انفاق فی سبیل اللہ، توبہ استغفار، قرآن مقدس کی عظمت، فضیلت، صدقات، زکوٰۃ کے حوالے سے آپ بیانات سن چکے ہوں گے۔ قرآن مقدس کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا والوں، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ وہ کیسی جنت ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ تمام عبادات کا مقصد جو ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، صدقات، خیرات، قربانی، تمام عبادات کا مقصد جو ہے وہ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر، پرہیزگاری، دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین سے ڈر کر گزارنا، اس چیز کا نام تقویٰ۔ اب یہ جو جنت ہے،
یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تراویح، یہ قیام اللیل، دیگر عبادات ہم کیوں سر انجام دے رہے ہیں؟ میری خواہش بھی، آپ کی یہی خواہش، تمنا میری بھی یہی، آپ کی بھی یہی، کوشش آپ کی بھی یہی ہے، میری بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے اور کسی طریقے سے ہم اس عظیم جنت میں ہمیں داخلہ نصیب ہو جائے، ہم جہنم سے، اللہ کے عذابات سے، سزاؤں سے بچ جائیں۔ یہی ہماری کوشش ہے، یہی مقصد ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سستی نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی بلکہ چستی کے ساتھ ہوشیار ہو کر یہ جو نیکی کا میدان لگا ہوا ہے، یہ ماہ مبارک، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس سال ہم کوئی دوسرا کام کر لیں، دوسری مصروفیات پہ رہیں، اگلا سال آئے گا پھر رات دن ایک کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو منا لیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان کے لوگوں میں، اپنے محلے والوں میں ذرا نظر دوڑائیں۔ پچھلے سال کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ رمضان میں تھے اور اس سال آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس لیے مجھے اور آپ کو بھی اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس رمضان سے کما حق کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ نیکی کا میدان ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ انداز تھا، سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی نیکی کا میدان ہوتا نا، کوئی نیک عمل سامنے ہوتا، بالفور کر لیتے، دیر نہیں کرتے تھے کہ آج نہیں کل کروں گا، کل نہیں پرسوں، ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد، نہیں، اس کو بالفور کرتے تھے، بالفور۔ بس میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، دو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، پھر عمل بھی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن مسجد نبوی میں ایک سوال کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت بھی موجود تھی، تابعین بھی موجود تھے، تبع تابعین بھی موجود تھے۔ کہا مسلمانوں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دیں۔ سوال کیا تھا؟ حدثونی الرجل داخل الجنہ ولم یصلی قط، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ پہلی مرتبہ تو انسان سنتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ نماز ایک بھی نہیں اور جنت کا وارث بن گیا، یہ کیسے؟ انسان جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں دخول کے بعد سب سے پہلا فرض جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے یہی نماز ہے۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہے باقی اعمال صحیح ہے، اگر نماز فاسد ہے باقی اعمال فاسد ہے۔ ادھر نماز ایک بھی نہیں ہے اور وہ جنت میں چلا گیا، یہ کیسے؟ پوری مسجد نبوی میں جتنے لوگ موجود تھے، مسلمان موجود تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا جواب کسی کو بھی نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا، پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سوال جو آپ نے کیا ہے ہمیں اس کا جواب نہیں آتا، اس کا جواب آپ خود دیں، آپ خود۔ پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ وہ عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ صرف نام سن لینا کہ وہ عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، وضاحت فرمائیں کہ کیسے انہوں نے نماز ایک بھی نہیں پڑھی جنت میں چلے گئے، وضاحت فرمائیں۔ اب پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کرنا شروع کر دی، فرمایا کہ یہ عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، جب وہ یہ مسلمان نہیں تھے یہ اسلام کے بدترین دشمن تھے اور بہت بڑے مالدار تھے۔ اللہ پاک نے انہیں مال دولت سے نوازا تھا، اتنے بدترین دشمن تھے حتیٰ کہ جب یہ گھوڑا خریدتے تھے، تلوار خریدتے تھے، نیزہ خریدتے تھے، یہ نیت کرتے تھے کہ اس گھوڑے کو چھنی کروں گا مسلمانوں پر، اس تلوار کو ٹیڑھا کروں گا مسلمانوں پر، اس نیزے کو توڑوں گا مسلمانوں پر۔ اتنا بدترین دشمن تھا۔ ایک دن یہ عظیم صحابی عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات ہوئی، مسلمانوں سے ملاقات ہوئی، تو آتے ہوئے پوچھتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی جب مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ عظیم صحابی مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد ایک دم پوچھتے ہیں مسلمانوں مجھے بتاؤ این سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ میدان احد لگا ہوا ہے، مشرکین مکہ آئے ہوئے ہیں، کفار مکہ آئے ہوئے ہیں، مسلمان بھی اس میدان میں گئے ہوئے ہیں، لڑائی شروع ہے، معرکہ شروع ہے، جنگ شروع ہے۔ اب یہ پیارے عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں آج میں اصل میں آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جاؤں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں پوچھا آتے ہوئے؟ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ دور جہلیت میں ان دونوں کی آپس میں دوستی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات لین دین کاروبار تجارت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آتے ہوئے آ کے پوچھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ لوگوں نے جب بتایا کہ وہ میدان احد میں آئے، پھر کہنے لگے اچھا میں ایسے نہ کروں کہ احد میں چلا جاؤں، وہاں کے اس وقت کے مسلمان بڑے ذہین فتین تھے، بڑے ہوشیار تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، ایک دوسرے کا احساس تھا۔ انہوں نے کہا عمرو پہلے آپ یہاں اسلام قبول کریں، ہو سکتا ہے آپ یہاں سے روانہ ہوں، میدان احد میں نہ پہنچ سکے، پہلے اللہ کی طرف سے فرشتہ اجل آ جائے، آپ کی روح نکل جائے، آپ پر موت آ جائے، آپ پہلا کام یہ کریں کہ یہاں اسلام قبول کریں، اس کے بعد دوسرا قدم اٹھائیں۔ اب اس عظیم صحابی نے
حضرت عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے کھڑے فاسلم، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فاخذ سیفہ ورمحہ ورکب فرسہ، اپنی تلوار کو اٹھایا، اپنے نیزے کو اٹھایا، اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اپنی سواری کا رخ میدان احد کی طرف کیا، اور وہاں پہ جو مسلمان تھے ان سے مخاطب ہوئے، کہتے ہیں مسلمانوں آج گواہ ہو جاؤ، آج میرا یہ گھوڑا چھنی ہوگا تو اسلام کے دفاع میں ہوگا، آج اس تلوار کو توڑوں گا مشرکین مکہ پر، آج اس نیزے کو ٹیڑھا کروں گا کفار مکہ پر۔ بس یہ باتیں کی اور چل پڑے، سفر جاری و ساری ہو گیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دور سے دیکھا کہ یہ تو عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہیں کیا معلوم یہ تو ایمان لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، کیونکہ موبائل کا دور نہیں تھا کہ یہاں والے مسلمان ان کو بتا دیتے کہ یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے تو یہی سمجھا کہ یہ اسلام کا بدترین دشمن ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکے میں نقصان دے گا، یہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے فوراً تلواریں کھڑی کر لی کہ آئے گا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ جب عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دور سے کہ اللہ کے مجاہدین تیار ہیں، جاؤں گا تو بچوں گا نہیں، انہوں نے فوراً زور زور سے نعرے لگانا شروع کر دیے، کہتے ہیں مسلمانوں آوازیں دینا شروع کر دی، قد آمنت قد آمنت، میں بھی اسلام لا چکا ہوں، میں بھی ایمان لا چکا ہوں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا بن چکا ہوں، میں بھی صحابہ کی لسٹ میں شامل ہو چکا ہوں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ باتیں سنی، یہ آواز ان کے کانوں میں آئی، انہوں نے فوراً تلواریں نیچے کر لیں۔ یہ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد وہی سوال کیا، مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ این سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتاؤ وہ کہاں ہے؟ مسلمانوں نے بتایا موجود ہیں۔ کہا بلاؤ، بلائے گئے، آ گئے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اے سعد میں ایمان لا چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لے جائیں۔ لے جایا گیا، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد ایک دم پوچھتے ہیں، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، یہ جو نیکی کا میدان لگا ہوا ہے، یہ جو میدان احد لگا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بتائیں، اگر اس میدان میں تلوار چلاتے چلاتے میں مر جاؤں کہاں جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے عظیم صحابی عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ہاتھ میں مٹھی میں کھجوریں تھی جو کھا رہے تھے، جب یہ سنا نا کہ مرتے ہی جنت میں جانا ہے، پھر اتنی دیر کیوں ہو جنت میں جانے کے لیے؟ ہاتھ میں جو کھجوریں تھی ان کھجوروں کو پھینک دیا۔ پھینکنے کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوئے، کہا سعد رضی اللہ عنہ، آپ کے ذمہ ایک کام لگا رہا ہوں، بس آپ نے یہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ وہ کیا؟ میں میدان میں جا رہا ہوں، اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں، مر جاؤں، آپ میرے گھر چلے جانا، میرے گھر والے آپ کو جانتے ہیں، دور جاہلیت میں آپ میرے پاس آیا کرتے تھے، میرے خاندان کے لوگ آپ کو جانتے ہیں، میرے محلے کے لوگ، اڑوس پڑوس، رشتہ دار، احباب آپ کو جانتے ہیں، آپ میرے گھر چلے جانا، میری جتنی جائیداد ہے، جتنا مال ہے، جتنی پراپرٹیاں ہیں، جتنی دولت ہے، ساری لے کر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے حوالے کر دینا، نبی علیہ السلام خود استعمال کریں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، بیت المال میں جمع کر دیں، جو کام کریں وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کام ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔
बस ये बातें की, बातें करने के बाद मैदान में कूद पड़े, गए, कई को जख्मी किया, खुद जख्मी हुए, गिर गए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी अलैहिस्सलाम को बतलाया, ऐ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, अम्र बिन साबित रजी अल्लाह तआला मैदान में गिरे पड़े हैं, जख्मी वजूद है, छन्नी वजूद हुआ पड़ा है, आपको बार बार याद कर रहे हैं, आपको सलाम दे रहे हैं। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जब सुना, एकदम नबी अलैहिस्सलाम उठते हैं, उठने के बाद आप अम्र बिन साबित रजी अल्लाह तआला की तरफ जा रहे हैं, मैदान की तरफ चल पड़े। जब प्यारे इस अजीम सहाबी ने देखा ना कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ आ रहे हैं, अपने जख्मी वजूद को, छननी वजूद को जमीन के साथ रगड़ते हुए, घसीटते हुए कोशिश की कि मैं अल्लाह के प्यारे पैगम्बर इस्लाम तक पहुंच जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, इतने में अल्लाह के प्यारे पैगम्बर इस्लाम भी पहुंच गए। नबी अलैहिस्सलाम एकदम नीचे बैठते हैं, जैसे ही जमीन पर बैठे, अम्र बिन साबित रजी अल्लाह तआला का सर मुबारक उठाया और अपनी गोद में रखा। जैसे ही गोद में रखा, अम्र बिन साबित रजी अल्लाह तआला की रूह परवाज हो गई, आप रब्बे अजीम के पास चले गए, आपका ताल्लुक दुनिया से ख़त्म हो गया, आप उखरवी हिसाब में चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे अम्र बिन साबित रजी अल्लाह तआला को मुखातब होकर जो जुमले फरमाए थे, फरमाया, ऐ मेरे प्यारे अम्र रजी अल्लाह तआला अन्हु, अमिलता कलीला व उजिरता कसीरा, आपने अमल तो थोड़ा सा किया है मगर अजर बहुत ले गए हो। अमल थोड़ा सा, अजर बहुत ले गए हो। अब ये पिछले सवाल पे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने जो सवाल किया था, मुझे उस शख्स का नाम बताओ जिसने नमाज एक भी नहीं पढ़ी, जन्नत में चला गया। फरमाया, लोगो, ये वो अजीम सहाबी है जिन्होंने फजर के बाद इस्लाम कबूल किया, ज़ुहर से पहले मैदान उहद में शहीद हो गए, नमाज एक भी नहीं पढ़ी, जन्नत के वारिस बन गए। तो जन्नत में जाने के लिए इस नुक्ते पर भी गौर करना चाहिए। ये जिहाद भी एक नेकी है, नेक अमल था, मैदान लगा हुआ है नेकी का। जब नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर इसमें तलवार चलाते चलाते मर जाऊं कहाँ जाऊंगा, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, सीधा जन्नत में जाएगा। जन्नत कौन सी? जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। फिर किसी अपनी बेगम से मशवरा नहीं किया कि ये नेकी करूं या ना करूं, अजीज व अकारब से मशवरा नहीं किया, ये नहीं देखा कि आज ही मुसलमान हुआ हूं, थोड़ा वक्त अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ गुजारूं, थोड़ा वक्त सहाबा कराम की जमात के साथ गुजारूं। ये नहीं सोचा कि आज इस नेकी को छोड़ दूं, कल करूंगा, फिर अगला जिहाद जब मौका आएगा जंग का उसमें शिरकत कर लूंगा, अगले साल कर लूंगा। ये नहीं सोचा, बल्कि बिलफौर उस नेकी को सर अंजाम दिया। तो मेरे भाई, ये अजीम नेकी का जो मैदान लगा हुआ है, इसके आखिरी लम्हात बाकी हैं। पहले 2 अशरे मुकम्मल हो चुके अल्लाह की तौफीक के साथ, तीसरा जारी और सारी है। इसमें कोशिश करें इस मैदान से, नेकी से हम फायदा उठाएं। फायदा मुख्तलिफ सूरत में, कोई मुस्तहिक, गुरबा, मस्कीन, यतीम, जरूरतमंद लोग आपके पास आते हैं, जितनी तौफीक है आप उन्हें दें। मदारिस वाले आते हैं, मसाजिद वाले आते हैं, जितनी तौफीक है उतना उनको दें, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनको दें। यह भी मुत्तकीन की एक अजीम सिफत है। इसी आयत से अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया है ना, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, ऐसे लोग हैं, उनकी अजीम सिफत क्या है मुत्तकीन की? अयाम अच्छे हैं, खुशहाली के हैं, अल्लाह ने दौलत से नवाजा हुआ है, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ऐसा वक्त भी आ गया है, ऐसे दिन भी आ गए हैं, तंगी के अयाम हैं, माल पानी थोड़ा है, फिर भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ये मुत्तकीन की अजीम सिफत है। इसलिए जन्नत में जाने के लिए पहली शर्त यह है कि अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कायम करो, अल्लाह के साथ यारी लगा लो, अल्लाह से लाओ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, तौबा इस्तिगफार करो,
अपनी आंखों से आंसू बहाओ, मौका मिले नेकी कर लेना, मौका ना भी मिले ये आंसू का एक कतरा पूरी जहन्नम को बुझा के रख देगा। आप अल्लाह के हो जाए, अल्लाह आपका हो जाएगा। प्यारे पैगंबर इस्लाम की हदीस है, एक वाक्य बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। फरमाया कि जो शख्स अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जब मैं मुसलमान हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने मेरा जज्बा देख कर ना मुझे मेरे ही कबीले की तरफ, मेरे ही इलाके की तरफ हाकिम बनाकर भेजा। जब मैं अपने कबीले के लोगों के पास पहुंचा, मुझे शदीद भूख लगी हुई थी और दस्तरखान लगा हुआ था, वो खाना खा रहे थे। जब मेरे कबीले के लोगों ने मुझे देखा, उन्होंने बड़ी इज्जत दी, मुझे मेरे पास आए, खुश आमदीद, अहलम व सहलम मरहबा, बड़ा इज़्ज़त एहतराम किया। मैं जैसे ही दस्तरखान के करीब हुआ, क्या देखता हूं वो तो खून पी रहे थे। तो मैं पीछे हट गया, मैंने वो पीने से, खाने पीने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अबू मामा लगता है कि तू बेदीन हो चुका है, हमें महसूस होता है कि तू बेदीन हो चुका है। प्यारे अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कद आमनतु बिल्लाहि व रसूली, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूं। जो आपकी सोच है वो मैं उसी तरह नहीं हूं। मैं आपके पास आया हूं, अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम ने मुझे आपकी तरफ भेजा है ताकि मैं आपको इस्लाम की दावत दूं। जब उन्होंने ये बात सुनी ना, जो पहले इतना अदब एहतराम कर रहे थे, मोहब्बत के साथ पेश आ रहे थे, अहलम व सहलम मरहबा, जब ये अल्फाज सुने ना, ये तो अल्लाह के महबूब अलैहि इस्लाम की तरफ से आया हुआ है और इस्लाम की दावत देने के लिए, सारे मुखालिफ हो गए। फ़कज़्ज़बूनी वज़बरूनी, सारे मुखालिफ हो गए, धमकियां देने लगे, जुठलाया उन्होंने, धमकियां दी, कत्ल कर देंगे, चले जाओ। प्यारे अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फ़इन्नी शदीदुल आतशी, मुझे शदीद प्यास लगी हुई थी, सफर किया हुआ था, मैं निढाल हो गया, कमजोर हो गया। मैंने उनसे कहा, साथियों मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी तो दे दो। उन्होंने कहा कि जाओ प्यासे ही मर जाओ, हम पानी नहीं देंगे, एक घूंट भी नहीं मिलेगा। ये अजीम सहाबी फरमाते हैं, मुझे शदीद भूख भी थी, शदीद प्यास भी थी, मैंने सफर किया हुआ था, शदीद थकावट भी थी। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो गई, मैं निढाल हो गया, कमजोर हो गया। बस इसी बेबसी की हालत में मैंने जमीन पर अपनी पगड़ी रखी, गर्म तपती रेत पर, उस पगड़ी के ऊपर मैंने अपना सर रखा और मैं सो गया। जब मैं सो गया, मुझे नींद आई, तो मेरे पास नींद की हालत में दूध लाया गया, मैंने वो दूध पिया। वो दूध कैसा था? ये अजीम साहबी फरमाते हैं कि उस तरह का लजीज दूध आज तक ना किसी ने लिया होगा, ना पिया होगा, ना देखा होगा। इतना बेहतरीन किस्म का वो दूध। प्यारे अजीम साहबी फरमाते हैं, मैंने पिया उसे, जी भर कर पिया, इतना पिया, इतना पिया, मुझे होश भी आ गई और वह आज़ोमा बतनी, मेरा पेट भी बड़ा हो गया। एक इंसान भूखा प्यासा हो तो उसका पेट थोड़ा कम नजर आता है ना। जब कुछ बंदा खा पी ले, जब खाने पे बैठे एक दो थाल बिरयानी के खा ले, दो चार रोटियां खा ले, साथ कोई कौरमा वगैरह, तो साफ दे रहे फिर पेट थोड़ा बाहर तो हो जाता है ना। तो आप फरमाते हैं कि मेरा पेट भी थोड़ा सा बाहर, यानी कि फूल चुका था, बड़ा हो चुका था, इतना मैंने खाना वो दूध पिया। प्यारे साहबी फरमाते हैं कि उस इलाके में कुछ लोग, साफ दे रहे हर जगह एक जैसे नहीं होते, कुछ समझदार लोग भी होते हैं। जो समझदार लोग थे, उन्होंने उन लोगों को कहा जो मेरे शदीद मुखालिफ हो गए,
کہا وہ نامرادو بدبختو، آپ کے پاس یہ مسافر آیا ہے، مہمان کی حیثیت سے آیا ہے، آپ اس کی دعوت کو قبول نہ کرو، آپ اس کی دعوت کو قبول نہ کرو، کم سے کم اس کے ساتھ اچھا سلوک تو کرو، تھوڑا سا کھانے کے لیے کچھ دے دو، کچھ پینے کے لیے دے دو۔ جب ان کو شرم دلائی نا، شرم دلائی، پھر ان کو احساس ہوا، وہ بھاگے ادھر ادھر، بھاگ کے جا کے وہ کھانا لے کر آئے، کھانا لے کر آئے، آ کے دسترخوان رکھا، دسترخوان پہ کھانا رکھا، پیش کیا۔ پیارے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا حاجت لی فی طعامکم و شرابکم، مجھے تمہارے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فإن اللہ قد اطعمنی و سقانی، مجھے میرے رب نے کھلا بھی دیا ہے، پلا بھی دیا ہے۔ لوگ حیران پریشان کہ یہ تو یہاں پہ موجود ہیں، کچھ وقت پہلے یہ ہم سے پانی مانگ رہے تھے، اب یہ بول رہے ہیں کہ میں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، یہ کیسے؟ پریشان ہوں، لوگ سمجھ بھی نہیں رہے اس بات کو۔ پیارے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے ایسے قمیض کا اپنا جو بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا کرتا یا قمیض، ایسے تھوڑی سی اوپر اٹھائی۔ جب اوپر اٹھائی تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی پیٹ تو فل ہے ماشاءاللہ سے، پھر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو کھا پی چکا ہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا، سارے کے سارے لوگ وہ مسلمان ہو گئے، سارے کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، من کان للہ، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر ہر اپنے بندے کی ہر وقت معاونت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ پریشانی کا وقت ہو، مشکلات کا وقت ہو، اللہ مشکل کے وقت بھی اپنے بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ کس بندے کا؟ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہ مبارک ہے، اس عظیم مہینے میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم کر لو، جوڑ لو۔ اگر جوڑ لیا کامیابی ہے، کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ نے جو مجھے توفیق دی ہے، آپ کے سامنے ایک دو واقعے بیان کیے ہیں، باتیں کرتے رہیں، ساری رات ختم ہو جائے گی، باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، جو ہم اس رمضان میں عبادات کر چکے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی وہ تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ایام ابھی باقی ہیں کریں گے، محنت کریں گے، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے کے سے بڑھ چڑھ کر سبقت حاصل کریں گے نیکیوں میں، جو کریں گے اللہ ان نیکیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی تعظیم، اس کا ادب، اس کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا ادب احترام اسی میں ہے، اس مہینے کے ہم مکمل روزے رکھیں سنت کے مطابق، مکمل 5 وقت کی فرض نماز، قیام اللیل، قرآن مجید کی تلاوت، ساتھ اس میں غور و فکر، اسی کے مطابق عمل، اور اسی طرح توبہ استغفار، اللہ کا ذکر، تسبیحات، اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، تنہائی میں، علیحدگی میں بھی اور سامنے بھی، جلوت میں بھی آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ پچھلے جو ہم نے ماضی گزارا ہے، زندگی گزاری، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ وہ معاف فرما دے، آئندہ ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ گناہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی باللہ۔ اور جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، ان سے بھی میری یہی گزارش ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، قیمتی لمحات ہیں، بالخصوص یہ عشرہ ویسے قیمتی ہے، اور پھر اس عشرے کی بالخصوص تاک راتیں، آج یہ بھی تاک رات ہے، یہ بھی بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس کو پانے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کریں، اس کو آخری سمجھ کر، جو عمل کریں اس کو آخری سمجھ کر کریں۔ ہو سکتا ہے آج یہ تراویح مکمل کریں گے، قیام اللیل، صبح فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں، کل کا دن ہمیں روزہ نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، آخری سمجھ کر جو بھی عمل کریں اس کو آخری سمجھ کر کریں، پھر مزہ اس میں اور رہے گا، لذت اور آپ کو ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو
سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔